السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پی سی او ایس پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یا پی او ڈی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یہ خاص بیماری ہے جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو 20 سے 30 سال کی عمر کی خاتون ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کی جو پریویلنس ہے وہ 30% تک ہے، 30% تک ہے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 3 لڑکیاں اس کا شکار بنتی ہیں۔ اس میں جو اووری یعنی کہ بیضہ دانی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں جو بیسیکلی اممیچور فولیکلز یا ایگز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اووریز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور سنگل اووری یعنی کہ ایک کو بھی صرف افیکٹ کر سکتا ہے۔ اس بیماری میں آپ کی اووریز اینڈروجنز یعنی کہ جو مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے اسے زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ پی سی او ایس کی وجوہات میں آتا ہے جینیٹک پری ڈسپوزیشن، یعنی کہ یہ فیملیز کے اندر بیماری رن کرتی ہے۔ اگر کسی دوسری بہن کو ہے، ماں کو ہے، خالہ کو ہے، کسی بھی قریبی رشتہ دار کو ہے تو اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کو ہونے کے۔ موٹاپا جو ہے یہ اس کی بہت ہی زیادہ اہم وجہ ہے۔ جتنا آپ موٹے ہوتا جائیں گے، جتنا وزن بڑھتا جائے گا، اتنے اس کے ہونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ انسولین ریزسٹنس جو کہ موٹاپے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے اس کی۔ ارلی آنسیٹ مینارکی یعنی کہ وہ لڑکیاں جن میں وقت سے پہلی ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی پی سی او ایس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی علامات کی۔ اگر آپ میں ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے ارریگولر یا مسڈ پیریڈز، یعنی کہ ایسی خاتون جس میں ماہواری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہو۔ کبھی ماہواری کی جو ٹائمنگ ہے وہ لمبی ہو جائے، اس کے دن زیادہ ہو جائیں، کبھی اس کے دن کم ہو جائیں، ارریگولیرٹی ہو تو جو ہے یہ بھی اس کا ایک سمٹمز ہے۔ بچے نہ پیدا ہونا یا ٹیمپرری جسے ہم بانجھ پن کہتے ہیں، سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں، وہ بھی پی سی او ایس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ منہ پہ، چہرے پہ اور جسم پہ بالوں کی زیادہ گروتھ جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، مردانہ ہارمون جو ہوتا ہے، تو منہ کے اوپر زیادہ گروتھ ہونے لگ جاتی ہے۔ جس طرح مردوں کی داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں، اس طرح عورتوں کے اندر بھی اس ایریے کے اندر بالوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ باڈی کے اوپر جو بال ہیں، چیسٹ کے اوپر، باقی جگہوں کے اوپر، وہ ان کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ منہ پہ اور جسم پہ ایکنے کا ہونا، دانے بننے لگ جاتے ہیں۔ مردانہ سٹائل میں جو بالوں کا گرنا ہوتا ہے، جسے ہم ایک خاص پیٹرن میں گنج پن کہتے ہیں، میل پیٹرن بالڈنس کہتے ہیں، کہ بیچ میں سے جو ہے یہ جو کراؤن ہے یا سامنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے پتلے ہوتے ہیں اور پھر گرنا شروع ہونے لگ جاتے ہیں، ایک گنج پن ایک اسپیسیفک طرح کا ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ پی سی او ایس کا مسئلہ آپ میں ہو سکتا ہے یا ہے موجود ہے۔ یکدم سے اگر وزن بڑھنے لگ جائے یا موٹاپا آنے لگ جائے تو پی سی او ایس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ انسولین ریزسٹنس پی سی او ایس میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں جس کے اندر اگر 3 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں آپ میں موجود ہیں تو آپ کو پی سی او ایس ہے۔ پہلی چیز ہے ارریگولر یا مسڈ پیریڈز، جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا۔ دوسری چیز ہے ہائپر اینڈروجنزم، جس کی علامت یعنی کہ ایکنے، مردانہ گنج پر اور منہ پہ یا باڈی پہ زیادہ بالوں کی گروتھ جو ہے وہ ہونی۔ تیسری چیز ہے الٹرا ساؤنڈ پہ اووریز میں سسٹ یعنی کہ پانی کی چھوٹی تھیلیوں کا ملنا۔ علاج پر بات کرنے سے پہلے آپ کو میں 2 ایسی اہم باتیں بتاتا ہوں جو کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، ڈائٹری موڈیفیکیشن ہے، جن کو کر کے آپ اس کے سمٹمز کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کی جو اگر آپ کو نہیں ہے پی سی او ایس تب بھی آپ اس کو ڈیولپ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے دوائیوں کے ساتھ تو لازمی رکھنی ہی رکھنی ہے۔ پہلی چیز ہے آپ نے لو کارب ڈائٹ کی طرف آنا ہے، اس کو آپ نے اپنانا ہے، یعنی کہ چینی یا چینی سے بنی چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ چاول روٹی جو ہے وہ کم مقدار میں کھائیں، دودھ بالکل نہیں پینا، فاسٹ فوڈ اور جو جنک فوڈ ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیں، تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ چیزیں نہیں کھانی، بیکری آئٹمز جو ہیں انہیں بند کر دیں، کولڈ ڈرنکس مکمل طور پر بند کر دیں، اور جو ہائی پروٹین اور کیٹو ڈائٹ ہے یہ آپ نے اپنانی ہے، اس کو کھانا ہے۔ اس کے اوپر ویڈیوز پہلے سے چینل کے اوپر موجود ہے، میں اوپر لنک لگا دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو 3 مہینے آپ نے منیمم یہ جو ہے آپ نے ہائی پروٹین کیٹو ڈائٹ اپنانی ہے، لو کارب ڈائٹ آپ نے رکھنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انسولین ریزسٹنس
جو ہے وہ کم ہو جائے گی، وزن جو بڑھا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پی سی او ایس کی جو علامات ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ تو ڈیلی ایکسرسائز کریں۔ اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو گھنٹہ صبح اور گھنٹہ رات میں واک لازمی کریں۔ اب بات کرتے ہیں پی سی او ایس کے علاج پہ۔ علاج کو ہم 2 طریقے سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ وہ خواتین جو پی سی او ایس سے نجات چاہتی ہیں اور ساتھ میں پریگننسی بھی چاہتی ہیں تو ان میں ہم کلومیفین گولی دیتے ہیں، ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، وہ اوویلیشن یعنی کہ اووری سے انڈے کو ریلیز کرواتی ہے اور پریگننسی کرواتی ہے۔ کلومیفین کی جگہ ہم لیٹروزول جو ہے یہ ٹیبلٹ بھی ہم اکثر ایڈوائز کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو اگر آپ کا موٹاپا زیادہ ہے یا انسولین ریزسٹنس ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ ہے تو میٹفارمن کی جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں، جو شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی پریگننسی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ خواتین جو پی سی او ایس کا علاج چاہتی ہیں لیکن پریگننسی درکار نہیں ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریگننسی ابھی نہیں چاہیے، کچھ عرصہ نہیں چاہیے، صرف پی سی او ایس کی جو بیماری ہے اس کا علاج چاہیے، اس کے جو سمٹمز ہیں ان کو روکنا ہے، تو ان میں ہم کمبائنڈ اورل کانٹرسیپٹیو پلز جنہیں ہم سی او سی پیز کہتے ہیں وہ 2 مہینے کے لیے شروع کروا دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے پیریڈز ہیں انہیں مکمل طور پر ایک دفعہ بند کر دیتے ہیں 2 مہینے کے لیے، تو جو ارریگولیرٹی ہے، جو بھی اس کے اندر مسائل ہیں، وہ ایک دفعہ آپ کا پورا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ ریسٹ پہ آ جاتا ہے، تو جیسے انہیں چھوڑتے ہیں وہ ایک ری سٹارٹ ہوتا ہے، تو جس سے کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے، جو سمٹمز ہیں ان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ انہیں شروع کریں گے تو آپ کو جو ہے 2 مہینے کے لیے آپ جب انہیں کھانا شروع کریں گے تو آپ کا وزن جو ہے اس دوران بڑھنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ 2 مہینے آپ نے پوری کھانی ہے، کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ وزن تو بعد میں ہم کم کر سکتے ہیں لیکن جو ہے اس سے سمٹمز جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے، آپ کے پی سی او ایس جو ہے وہ رک جائے گا، تو اس کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ مردانہ سٹائل کا جو گنج پن ہے اس پہ اور منہ پہ جو باڈی پہ زیادہ بالوں کی گروتھ ہے، جو ان کی ایکسیسو گروتھ ہونے لگ گئی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم فینسٹرائڈ نامی ایک ٹیبلٹ آتی ہے وہ دیتے ہیں، اور ایکنی کے لیے فلورنیتھین کریم دی جاتی ہے، ٹاپیکل کریم ہوتی ہے کہ جہاں جہاں آپ کو دانے ہیں وہاں یہ فلورنیتھین کریم آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی میڈیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فزیشین، اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر لینا ہے، وہ آپ کی نیڈز اور آپ کی جو بھی باڈی ٹائپ ہے، آپ کے کس طرح کے سمٹمز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے اسپیسیفک ان کی ڈوزج جو ہے وہ آپ کو بنا کے دیں گے کہ آپ نے یہ کتنی لینی ہے، کتنا عرصہ لینی ہے۔ یہ ایک میں نے جو آپ کو کرائٹیریا بتایا یہ ایک جنرل کرائٹیریا ہے، یہ سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کا وزن زیادہ ہے، کم ہے، یا مینسٹرل پیریڈز کے اندر جو بھی ہے ارریگولیرٹی کی کتنی سویرٹی ہے، تو وہ اس کو آپ کا جو فزیشین ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ چینل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔